بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، پہلے سر افگندگی ہے سر جھکانے کے لیے، پہلے سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا منصب عہدہ، گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی آپ پایا تو کیا. قصر عالی شان عظیم الشان محل، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. قیصر و اسکندر و جم چل بسے جم جمشید، بڑے بڑے بادشاہوں کے نام، زال اور سہراب و رستم، بڑے بڑے پہلوان جن کا نام ضرب المثل بن گیا پہلوانی میں. قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم ہم چل بسے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. بہت دیکھیں کھیل بگڑتے ہوئے، اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. ویر تن ہاتھیوں جیسے لوگ، ویر تن کیا کیا بچھاڑے موت نے. سر قد لمبے لمبے لوگ، سر قد قبروں میں گاڑے موت نے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تجھ کو غافل فکر عقبہ کچھ نہیں، کھانا دھوکا عیش دنیا کچھ نہیں، زندگی یہ چند روزہ کچھ نہیں.
کچھ نہیں اس کا بھروسہ، کچھ نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہروے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا ہم، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بڑھنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت پڑنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان پھیلی جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، پھر ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ بھولے عمل کام آئے گا، لمبی لمبی امیدیں آرزویں تمنائیں، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ بھولے عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگامے اجل کام آئے گا، ماں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین، جب تجھے مرنا ہے ایک دن بال یقین، چھوڑ فکر این و آن کر فکر دین، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ پہلے غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزار دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ مرکش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مراد پیغام، اس کے کچھ اشعار پڑھے گئے ہیں۔ مقصد ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ اصل ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا اس کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے، اور دنیا میں جو آدمی رہتا ہے اس کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ ضرورتیں پوری کرے، ان کی اجازت ہے، لیکن خواہشات کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی یہ رکھی ہے کہ کچھ خواہشات پوری کرنے کی بھی اجازت دے دی، تو وہ خواہشات پوری کی جا سکتی ہیں جس طریقے سے اللہ نے اجازت دی، لیکن ساری خواہشات جو جی میں آئے، جو اچھا لگے، جس میں مزہ آئے وہی کرنا ہے، اس کے لیے دنیا نہیں ہے۔ خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ جنت میں ملے گا، کہہ دیا پہلے
جنت میں جو چاہو گے وہ ملے گا. دنیا کے بارے میں بالکل یہ وعدہ نہیں ہے. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیں گے، جو چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے. تو آدمی کو اصل فکر آخرت کی کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نماز میں ایک سورت پہلی رکعت میں جو پڑھی گئی بکثرت آپ سنتے ہیں مغرب کی نماز میں، اذا زلزلت الارض زلزالها. پہلے سوچتا ہوں کہ اسی کا ترجمہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو اس کا جھٹکا دیا جائے گا، زمین کو اس کی جنبش سے ہلایا جائے گا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ نفخہ ثانیہ کے وقت جو زمین کو ہلایا جائے گا وہ بات. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. زمین کے پیٹ میں جو چیزیں دفن ہیں سب کو نکال دے گی. اس میں انسان بھی داخل ہیں جو قبروں میں دفن ہیں، اور جو مال، جو دولت، جو چیزیں بھی زمین کے خزانے ہیں وہ سب اوپر آ جائیں گے. لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا کہ خزانے اوپر آ گئے تو ہمارے مزے آ جائیں گے کہ صاحب ہم خزانوں پہ قبضہ کر لیں. اس دن تو وہ معاملہ دوسرا ہوگا. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا زمین کو. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے بین القوسین لکھا ہے کافی انسان کہے گا اسے کیا ہوا. کیوں؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جس دن یہ بات ہوگی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین بتائے گی میرے اوپر کیا ہوا تھا، میرے سینے پر کس نے کیا عمل کیا تھا. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا ہے کئی جگہ، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے عمل کے بہت سے گواہ ہیں، ان میں سے ایک زمین بھی ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں آپ نے فرض یہاں پڑھے تو سنت ذرا ہٹ کے پڑھنے کا وہ ہے، مستحب ہے ہٹ کے پڑھنا. نہیں، رواج نہیں ہے، وہ اچھا ہے. اگر جگہ نہ ہو تو بھی رواج ٹھیک ہے. اگر جگہ نہ ہو تو وہیں پڑھیں جہاں پڑھ رہے تھے فرض، اس میں شور نہ مچائیں. لیکن اگر جگہ ہو تو ہٹ کے پڑھیں. اس کا مقصد ہے زیادہ سے زیادہ زمین گواہ بن جائے ہمارے عمل کی. مجھے جب کبھی جہاز میں، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں ہوتا تو تقاضا ہے بہت، لیکن جی جاتا ہے کہ سجدہ ذرا سا لمبا ہو جائے، لمبی فضا گواہ بن جائے سجدہ کرنے کی. چونکہ جہاز تو آدھے منٹ میں پتہ نہیں کتنے منٹ چلا جائے گا، تو بس کرتا ہوں کبھی کبھی تھوڑا سا سجدہ کچھ. تو یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں سنائے گی. کیوں؟ بأن ربك اوحى لها، کیونکہ اس آپ کے رب نے اسے حکم دیا، یہ حکم دیا اس کو کہ بتاؤ کیا ہوا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یہ تو بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے. ہم لوگوں کا قصہ یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، سمجھنے کا ارادہ بھی نہیں. یہ موضوع بدل جائے گا ورنہ میں اس پر کچھ بولتا. کوشش کریں، مولویوں کو الزام نہ دیں کہ یہ ہمیں قرآن نہیں سکھاتے. آپ سیکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے. روزی روٹی کے لیے بچے کے 15 سال کم سے کم لگاتے ہیں آپ اسکول اور کالج میں. اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں پڑھانے والا کوئی اچھا مل جائے تو 1 سال ورنہ 2 سال بس کافی ہے عربی پڑھنے کے لیے. عالم بننا ضروری نہیں، لیکن عربی پڑھ لیں جس سے علماء کی بیان کی ہوئی تفسیر کو، ترجمے کو صحیح طریقے سے سمجھ کے بہت آسان ہو جائے گا. کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا. اگر کچھ لوگ ایسا کر لیں تو بڑی سعادت کی بات ہوگی. ہم اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان قرآن سیکھیں اور سمجھیں، لیکن اس کے
کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی. تو میں کہتا کہ ہمیں تو قرآن کا پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا جا رہا ہے، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، غلط زبان ہے، ہم کھڑے ہیں بس خاموش. اسی لیے کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرنی چاہیے. ورنہ سوچیں مسئلہ حل ہوتا ہے اس سے. بھائی سمجھنا ضروری ہے. جب امام پڑھ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چونکہ ہم نہیں سمجھ رہے اس لیے کچھ لوگوں کو الجھن ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے ہم کیوں نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے پر یہ ابھی میں تو نہیں کہا قرات حد پر امام کا مسئلہ ہی ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور صوفی ہیں، وہ بہت بڑے محدث بھی ہیں. وہ واحد صوفی ہے غالباً جو محدثین کے یہاں بھی نمبر 1 کے راوی ہیں، ورنہ صوفیوں کی روایت کمزور مانی جاتی ہے محدثین کے. اور ان کے بیٹے علی بن الفضیل وہ ان سے بھی زیادہ محدث ہیں بڑے. لیکن عجیب و غریب صورتحال تھی. فضیل ابن عیاض واحد نماز پڑھاتے تھے اور علی ابن فضیل کے دل کا یہ عالم تھا کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک دفعہ ان کی ماں نے کہا اپنے شوہر سے کہ احتیاط کیا کریں، اس کا حال خراب ہو جاتا ہے. ایک دن اسی میں انتقال ہو گیا، یعنی بیٹے کا باپ کی قرات سن کے انتقال ہو گیا. تو ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہی نہیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن یہ بات ہوگی اس دن لوگ مختلف گروہوں کی شکل میں آئیں گے، لائے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. وہ جو چٹھا تیار ہوا ہے وہ دکھایا جائے گا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی فرد جرم مکمل سامنے آ جائے کیا ہوگا اس کا حال. ہم خود ہی ایک دن بیٹھ کر اگر سوچ لیں کہ ہم نے کیا کیا تو نہیں اڑ جائے گی. اور بہت سارا لکھا جا رہا ہے اور وہ دکھایا جائے گا لیروا اعمالهم. اور اس کے بعد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جو ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرہ جس کو ہم بولتے ہیں ذرے کے برابر کوئی بھلائی کا کام کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، دیکھ لے گا وہ اس کو اور اس کو دیکھ لے گا کہ اس کی جزا مل جائے گی. اور جو کوئی ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو کوئی ایک رائے کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر برا عمل کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اب ہم سوچیں ذرا کہ جب یہ مسئلہ ہے، اچھا اس میں شک کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تو اصدق القائلین اصدق الصادقین ہے. اللہ نے جو فرمایا وہ تو سچ ہے. جب اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایسا ہوگا تو یقیناً ہوگا، تو پھر ہم سوچیں کہ کیا ہوگا ہمارا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اصل مقصد، اصل خلاصہ بس یہ ہے. ہم تو سب جگہ یہی کہتے پھرتے ہیں تقریر مقصد نہیں ہے. کوئی داد اللہ ہماری نیت ٹھیک کر دے، شیطان اب بھی حملہ کرتا ہے. کوئی داد حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، ہونا نہیں چاہیے. مقصد یہ ہے کہ کچھ بدل جائیں. رسمیں بہت کر لی ہم نے، دین کے کام بھی رسم کے طور پر ساری عمر ہو گئی کرتے کرتے. تقریریں سن رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، داد دے رہے ہیں. جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ سامعین مقررین کو نمبر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کہ فلاں کی تقریر اچھی تھی، اس کے بعد فلاں کی اچھی تھی. یہ تو ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نمبر حاصل کرتے ہیں. رسمیں بہت ہو گئی. لیکن اب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے حالات ہیں کہ ہم ایسی کچی پکی زندگی گزار کے نکل جائیں یہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی ایک تو آخرت کا مسئلہ ہے جو میں نے ابھی سورہ زلزال کا ترجمہ کیا. اس کا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ آخرت کا مسئلہ کتنا مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان ہے سمجھنے کے لیے بات کہ دنیا کا مسئلہ بھی اب آسان نہیں ہے. دنیا میں ہم اس طرح سے کامیاب ہو کے نکل جائیں نہیں ہو سکتا. انسان جو کچھ کرتے ہیں
ان کا انسانوں کی زندگی پر جو اثر پڑتا ہے، زندگی پر، آخرت پر نہیں. آخرت میں تو آ گیا کہ جو ہے سامنے آ جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے اس کے کچھ نمونے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال. ضرورت ہے کہ علماء اس کو پڑھ پڑھ کے سنائیں، سمجھا کے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ فرمایا، پہلا باب ہے کہ اس بیان میں کہ گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے، آخرت کی بات، آخرت تو ہی ہے، دنیا میں کیا نقصان ہے یہ بیان کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ نقصانات شمار سے زیادہ ہیں. میں اپنی زبان میں بولوں گا مشکل الفاظ کو آسان کر کے، لیکن قرآن و حدیث سے اور کچھ آیات اور احادیث سے ہم کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کون نہیں جانتا کہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا. اس کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں. وہ تو بظاہر اللہ تعالیٰ کا مقرر تھا، مقرر بندہ تھا. لمبی لمبی عبادتیں اس نے کی تھی، مگر وہ مردود ہو گیا. کیوں ہوا؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا نا، گناہ کی وجہ سے ہوا. وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تیز ہوا قوم عاد پر مسلط کی گئی، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قوم سمود پر تیز چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرا دی گئی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بادل کی شکل میں، سائبان کی شکل میں عذاب یوم ذلہ، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے بادل ہے، وہ عذاب آیا اور اس سے آگ برسی؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم بحر قلزم میں غرق کر دی گئی؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے قارون زمین میں دھسا دیا گیا اور پھر سارا گھر اور سارا مال بھی زمین میں دھس گیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے بار بار بنی اسرائیل پر دوسری قوموں کا عذاب مسلط کیا؟ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بندوں کا اپنے اوپر خود ظلم ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ تم دنیا میں رہو گے تو یہ تمہاری حد ہے، اس کو پار کرو گے تو یہ ہماری نافرمانی ہوگی. اور یہ یاد رکھو کہ دنیا ہماری ہے، کائنات ہماری ہے، ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہمارا اختیار ہے. ہماری کائنات میں اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے پھر تمہیں سکون نہیں ملے گا. مالک کے خلاف چل کے سکون نہیں ملتا. اللہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتب حکمت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، انا اللہ، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں. ان کے دل میرے قبضے میں ہیں، جو میری اطاعت کرتا ہے بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں. جو میری نافرمانی کرتا ہے تو بادشاہوں کو اس کی سزا کے لیے مقرر کر دیتا ہوں. کس کی شکایت کریں گے؟ فلاں پارٹی کر رہی ہے، فلاں گروپ کر رہا ہے، فلاں حکومت کر رہی ہے. کوئی نہیں کر رہا ہے، سب احکم الحاکمین کے حکم سے ہو رہا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ امام احمد نے وہب سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں. اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی تو مجھے غصہ آتا ہے، میں لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود اس کی برائی کرنے لگتا ہے۔ نافرمانی کرنے والے کی برائی شروع ہو جاتی ہے تعریف کرنے کا۔ اللہ ایسے انجام سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک فہرست دی ہے نقصانات اور باقاعدہ تفصیل بیان کی ہے۔ میں صرف فہرست سناؤں گا۔ دنیا میں نقصان کیا کیا ہوتا ہے گناہ کرنے سے۔ پہلا بیان کیا کہ آدمی علم سے محروم رہتا ہے، کیونکہ علم ایک باطنی نور ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ باطن کا نور بجھ جاتا ہے، وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، علم نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی کو وصیت فرمائی، انی اللہ تعالی قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ بظلمۃ المعصیہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایک نور ڈالا ہے، اس نور کو گناہوں کی ظلمت سے بجھا مت دینا۔ دوسرا نقصان گناہ کا دوسرا نقصان ہے رزق کم ہو جاتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے اس زمانے میں، حالانکہ حقیقی مسئلہ یہ نہیں ہے۔ حقیقی مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں جو بے برکتی ہے وہ تو ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور گناہوں میں وہ بھی آتا ہے جو میں اثر کے بعد بیان کر رہا تھا کہ آدمی جب اپنے وقت کو غلط کاموں میں لگاتا ہے وہ بھی تو گناہ ہے، تو پھر رزق کہاں سے آئے گا؟ صحیح کاموں میں لگائے گا تو رزق آئے گا، برکت آئے گا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالی سے وحشت ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے اللہ سے، جبکہ اللہ کا نام تو ایسا ہے کہ ہر گھبراہٹ دور ہو جائے۔ اللہ کے نام سے تو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اللہ کے نام سے تو سکون ملتا ہے، اللہ کے نام سے تو دل میں طاقت آتی ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر تو، اللہ کی یاد کے بغیر تو زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ لیکن گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے نام سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں نا، باہر بیٹھے ہیں 3 آدمی، اذان ہوئی 2 آدمی مسجد میں آ گئے، کوئی بیٹھا رہ گیا، اس کو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے سے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جی نہیں چاہتا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے ارادے سے کام کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، اس کے گناہوں نے اس کو اللہ سے دور کر دیا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں سے یہ سزا ہوتی ہے گناہوں کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں جاتے ہیں تو جی نہیں لگتا، گھر میں جاتے ہیں تو چکچک ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مجھ سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا اثر میں اپنے بیوی بچوں میں، خادموں میں، یہاں تک کہ جانوروں میں دیکھتا ہوں کہ وہ میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بندے کے جو ماتحت ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو گھر والوں سے گھبراہٹ اور وحشت ہونے لگتی ہے، گناہوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار کو، سنیے گا ذرا غور سے، گناہگار کو اکثر کارروائیوں میں دشواری پیش آتی ہے، جیسے تقوی والے کو اکثر کاموں میں راستہ مل جاتا ہے۔ تقوی والے کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے والے کے کام مشکل ہو جاتے ہیں۔ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ سوچیں ذرا، ہم لوگ کس چیز کا شکار ہیں اس زمانے
ہر کام مشکل بنا ہوا ہے. نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ایک نقصان یہ ہے کہ دل کے اندر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور اس تاریکی کی وجہ سے میں سارا سناؤں یہ ٹکڑا. ایک نقصان یہ کہ دل میں اندھیر تاریکی پیدا ہو جاتی ہے. ذرا بھی غور کیا جائے تو یہ ظلمت صاف محسوس ہوتی ہے. اس تاریکی کی وجہ سے حیرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بدعت، گمراہی اور جہالت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس تاریکی کا اثر دل سے آنکھ پر آتا ہے اور چہرے پر ہر شخص کو یہ سیاہی نظر آنے لگتی ہے. فاسق آدمی کیسا ہی حسین و جمیل ہو، اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے. گناہوں کے اثرات چہرے پر دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے نیکیوں کے اثرات بھی چہرے پر دکھائی دیتے ہیں. ہم جیسوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا پردہ داری کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں، لیکن جو واقعتاً متقی لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے، جو میں نے دیکھا بعض لوگوں کو بچپن میں ہم نے دیکھا. حافظ عبدالستار صاحب نان کبھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے کے خلیفہ تھے، تو میں نے پہلی بار وہ بات محسوس کی سب سے واضح طور پر. ان کا رنگ سانولا تھا، اچھا خاصا پکا رنگ تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی لائٹ کی جھلک ان کے چہرے پر پڑ رہی ہو. میں نے دیکھا کالوں کو، جو کالے ہوتے ہیں، جو اصلی کالے تو ہم سبھی ہیں، لیکن جو بالکل ہی کالی قومیں کہلاتی ہیں، ولیجز کہلاتے ہیں افریقہ کے ملکوں میں، ان کو ہم نے دیکھا ہے. ان کے رنگ جو ہیں وہ بالکل کالے ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ والے دیکھے ہم نے تو صورت بیکار ہے، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ بالکل کالا ہے. مسافہ کر کے جی ان کی طرف کھنچتا ہے، جی چاہتا ہے ان سے معانقہ کر لیں، جی چاہتا ہے ان سے بات کریں. حضرت کے خلفاء میں ہم نے دیکھا، ایک آیا کرتے تھے وہاں، نام بھولتا ہوں ان کو دیکھ کر بھی یہ محسوس کرتا تھا. ہم ایک دفعہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، عمرے میں تھے، تو ہمارے ساتھ ایک گاؤں کے کچھ لوگ تھے. میں حضرت کے پاس جا رہا تھا ملنے کے لیے، تو 1-2 آدمیوں کو میرے ساتھ جانے کا موقع مل گیا. انہوں نے اپنے گروپ کے لوگوں کو آ کے بتایا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے داڑھی کے نیچے ٹیوب لائٹیں جل رہی. یہ اس نے گاؤں والے نے آ کے کہا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، دل میں نور، رزق میں وسعت، بدن میں قوت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کی تو کمی چل رہی ہے. ہم لوگ پریشان کس کے لیے ہیں؟ یہی نہیں مل رہا ہے. دوبارہ سن لیں، نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، دل میں نور، رزق میں وسعت، رزق کشادہ ہو جاتا ہے، بدن میں قوت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں سے، اللہ والوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، محبت دل میں ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہم دیکھ لیں، اور دیکھا بھی ہے تو محبت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے اور دیکھیں. اور برائی کرنے سے، بدی کرنے سے چہرے میں بے رونقی، قبر میں تاریکی، قلب میں تاریکی، اور بدن میں سستی، اور رزق میں تنگی، اور لوگوں کے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ، عجیب بات ہے کہ ہر گناہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کی میراث ہے. جس قوم کا وہ گناہ ہے اس قوم کا وارث بن رہا ہے اپنے گناہ کر کے. یعنی مثلا کوئی آدمی نام توڑ میں کمی کر رہا ہے تو شعیب علیہ السلام کی کافر قوم کا وارث بن رہا ہے. ایک آدمی مثلا وہ تکبر کر رہا ہے تو قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے اس کا وارث بن رہا ہے. ایک آدمی بدفعلی کر رہا ہے تو وہ قوم لوط علیہ السلام کا وارث بن رہا ہے، لوط علیہ السلام کی ملعون قوم کا. اس طرح سے ہر گناہ کسی بری قوم کی میراث ہے، آدمی اس گناہ کو کر کے اس قوم کا وارث بن رہا ہے. یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہے آپ سوچیں. اللہ، ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے
آدمی اللہ کے نزدیک بے قدر ہو جاتا ہے. اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. جب وہ اللہ کی نظر سے گر گیا تو بندوں کی نظر سے بھی گر جاتا ہے. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے ساتھ دوسرے بندے جو معاملہ کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں جیسا اس بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنے ہی ڈرتے ہیں. جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں. یعنی بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا عکس لوگوں کے دلوں پر پڑتا ہے اور پھر لوگ اس بندے کے ساتھ کا صحیح معاملہ کرتے ہیں. سب کچھ تو اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ کی برکت. ایک چیز سنیے, ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت میں داخل ہو جاتا ہے, کیونکہ حضور نے بہت سے گناہوں کے کرنے پر لعنت کی ہے. تو جو آدمی اس طرح کا گناہ کرے گا تو حضور کی لعنت اس پر پڑے گی. مثلا حضور نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو بدن کو گدوائے یا گودے. تو اب کوئی یہ کام کرے تو حضور کی لعنت. اس عورت پر لعنت فرمائی جو دوسرے کے بال اپنے بالوں میں ملا کے لمبے کرے اور جو دوسرے سے کام لے. حضور نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, اس کے گواہ پر. تو اگر کوئی سودی معاملہ کر رہا ہے اس پر وہ حضور کی لعنت میں آ رہا ہے. حضور نے لعنت فرمائی حلالہ کرنے والے پر, یعنی جہاں شرط لگا دے کہ طلاق دینی پڑے گی وہ نکل کیا ہو رہا, اور کروانے والے پر. حضور نے لعنت فرمائی چوری کرنے والے پر. حضور نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, نچوڑنے والے پر, نچڑوانے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, اس کے دام کھانے والے پر, جو لے کر آئے اس پر, جس کے لیے لائی جائے اس پر. سوچے ذرا شراب کے بارے میں کتنے آدمیوں پر لعنت ہے؟ 10 آدمیوں پر. جو بھی کر رہا ہے تو لعنت حضور کی لعنت پڑ رہی ہے, کسی عام آدمی کی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو گالی دے. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر, ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. حضور نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے یا ایسے شخص کو پناہ دے. حضور نے لعنت فرمائی تصویر بنانے والے پر. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو قوم لوط والا عمل کرے. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی جانور سے بدکاری کرے. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اور اس کے ساتھ فریب کرے. حضور نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں. حضور نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو وہاں سجدہ, ان لوگوں پر جو وہاں سجدہ کریں یا چراغ رکھیں. حضور نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور سے نسب ملائے. کیا کیا چیزیں ہیں آپ سوچیں ذرا. گناہ, کتنے گناہ ہیں جن پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. ایسا گناہ کر کے آدمی کیا بن رہا ہے؟ حضور کی لعنت کا مصداق بن رہا ہے, حضور کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے. ایک چیز میں اس میں سے اور سنانا چاہتا تھا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے, قبرص فتح ہوا ہے, علاقہ فتح ہوا, مسلمانوں نے فتح کیا. مسلمانوں کو فتح ملی, کافروں کو شکست ہوئی, قبضے میں آیا مسلمانوں کے. جبیر بن نضیر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں, فتح ہوئی ہے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آج کے دن میں رونا کیسا؟ اللہ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی, غلبہ دیا اور ان کو مغلوب کیا, آپ رو رہے ہیں, یہ تو خوشی کا دن ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے, جب کوئی قوم, دیکھیے کہاں پر رو رہے تھے,
فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے وہ اللہ کے نزدیک کیسی ذلیل ہو جاتی ہے. دیکھو تو صحیح کہاں یہ قوم حاکم تھی اور قابض تھی, اللہ کے حکم کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا ہمارے ذریعے سے. اس پر رو رہے, ان کے حال سے عبرت حاصل کر رہے تھے. ہم مسلمان ذرا سوچیں دنیا میں اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی وزن ہی نہیں ہے. اتنے بے قدرے تو ہم کبھی بھی نہ ہوئے ہوں. حیرت ہوتی ہے یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں, کوئی کردار نہیں. خود ہماری قسمت کے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ہمیں بولنے کی اس میں گنجائش نہیں, اجازت ہی نہیں. اس سے زیادہ ہلکا کون ہو سکتا ہے؟ کیا چیز ہے آخر؟ اللہ جس کو ہلکا کرے وہ ہلکا ہوتا ہے. بزرگ نے بتا رکھا ہے کہ ہلکا ہو جاؤ کہ ذلیل ہو جاؤ. اللہ کبیرہ. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ہیں, میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ تم ان کو پاؤ. کیا فرمایا؟ جب کسی قوم میں بے حیائی کے کام علل اعلان ہونے لگے تو وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں جو ان کے بڑوں کے وقت میں نہیں ہوئی. سمجھانے کی ضرورت ہے. سوچنے ذرا کیا ہو رہا ہے اس وقت. بڑوں کے وقتوں میں کیا ہم نے نہیں سنا تھا اپنی جوانی اور بچپن میں وہ بیماریاں آ رہی ہیں جن کے نام نہیں سنے تھے اور وہ حالات آ رہے ہیں جن کا تصور نہیں کیا تھا. جب کوئی قوم ناپنے اور توڑنے میں کمی کرے گی تو وہ قحط اور تنگی اور حاکموں کے ظلم میں مبتلا ہوگی. ناپ توڑ کی کمی سے حاکموں کا ظلم آئے گا. اور جو قوم زکات بند کرے گی اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی بارش سے محروم کر دیں گے. اگر جانور نہ ہو تو بارش کا ایک قطرہ نہ برسے. آپ سمجھ لیں, زکات نہ دینے والی قوم سے بارش روک دی جاتی ہے. اگر جانور نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے ہمارے قوم میں جو بھی لوگ ہو زکات روکنے والے وہ سمجھ لیں کہ جانوروں کے طفیل بارش مل رہی ہے ورنہ بارش نہیں ہوگی. حدیث کہہ رہی ہے. اللہ. اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے زلزلے کا سبب دریافت کیا اور زلزلے کے بارے میں یہ سننے کہ آج کل روز زلزلے آتے ہیں. یعنی دنیا میں کہیں نہ کہیں روز آنا بلکہ ایک سے زیادہ زلزلے آتے ہیں. ایک بار بھی کئی بار آتے ہیں. روز آنا. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ریکارڈ رکھنے کی یا معلومات رکھنے کی. یہاں اس میں گجرات میں ایک عالم ہے مولانا خلیل دیوالی, ان کو خاص اس کا وہ ہے کہ وہ علامات قیامت وغیرہ پر بات کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ زلزلوں کی اتنی کثرت ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں اس کے اطلاعات. میرا خیال ہے تقریباً ہر دن ان کا میسج آتا ہے فلاں جگہ زلزلہ آیا, فلاں جگہ زلزلہ آیا. مستقل زلزلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا جب لوگ زنا جائز کام کی طرف بے باکی سے کرنے لگے. جائز کام کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا. اس میں آدمی کو ڈر نہیں ہوتا. ساری دنیا جانتی ہے ایک شوہر بیوی ہے وہ ساتھ رہتے ہیں, سب کو پتا ہے, لیکن نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی پریشانی ہے نہ برائی ہے, سب اچھا سمجھیں گے اس کو. اس میں کوئی تکلف نہیں. جب زنا بھی لوگ ایسے ہی کرنے لگے, بدکاری ہونے لگے, دیکھ رہے ہیں نا بے نکاح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے آزادی سے اس زمانے میں رہتے ہیں اور آپ ان پر جو بھی نہیں کر سکتے, کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, وہ اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. ہماری تو عدالت نے بھی پاس کر دیا اس کو. تو
حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب لوگ زنا کو جائز کام کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور باجے بجاتے ہیں، باجا بجانا بھی ان کاموں میں ہے، باجے بجاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو، اللہ کو آسمان میں غیرت آتی ہے اور وہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو ہلا دیں، یہ زلزلہ ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا انہوں نے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جے کوئی الگ بات ہے، یعنی یہ ایسے پاگل پن کی بات ہے، غلط لفظ بول دیا میں نے لیکن اس سے صحیح کیا بولوں، یعنی ڈی جے کو باجا نہ سمجھیں یا ناجائز نہ سمجھیں۔ بعض لوگ، میں نے سنا ایسا، کتنی خطرناک بات ہے، شادیوں میں بجاتے ہیں باجے، یعنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ خاموش اگر کرانا ہے تو خاموشی سے، اس کو یاد رکھیں ورنہ کرنے دیں۔ اصل میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کو مسجد میں سمجھانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کو گھر میں سمجھانا ہے کہ مسجد میں نہیں بولنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو گناہوں کے نقصانات ہیں ان کو میں نے پڑھ کے سنا دیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے۔ اب ہم لوگ بات کر لیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تک تمہاری خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کی خواہش ہے پیسہ کمانے، اور پیسہ کمانے کا جو راستہ ہے وہ ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کتنے چھوڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ دم ہے، جن کے دل میں یہ طاقت ہے، جن کے ایمان میں یہ طاقت ہے کہ اگر کوئی آمدنی کا راستہ ناجائز ہے تو بالکل بے تکلف اس کو چھوڑ دیں؟ کتنے کر رہے ہیں صاحب؟ اکثریت وہ ہے جو اس بارے میں سوچتی ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے کہ ناجائز ہے کوئی کاروبار چھوڑ دیں۔ اگر آسانی سے ہو رہا ہے تو کر رہے ہیں اور ناجائز کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ خواہش ہے، دین کی تابع داری نہیں ہے۔ ایک آدمی کا جی چاہتا ہے ناجائز کام کرنے کو، کسی بھی قسم کا گناہ، ہر گناہ نافرمانی ہے اللہ کی۔ ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، ہم لوگ جب گناہ کی بات کرتے ہیں تو عام طور سے ایک ہی قسم کے گناہ کی طرف ذہن جاتا ہے، شہوانی گناہ، بدکاری۔ لیکن آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ گناہ یقیناً بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ بس یہی ہے۔ جس طرح سے کوئی آدمی بدکاری کرے تو وہ بہت بڑا گناہ کر چکا ہے، ایک آدمی تکبر کرے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، ایک آدمی دکھاوا کرے تو وہ چھوٹا گناہ ہے، ایک آدمی حسد کرے کیا وہ چھوٹا گناہ ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ مسلمان معاشرے میں کیا یہ ساری چیزیں بالکل عام نہیں ہیں؟ ذرا سا پیسہ آ جائے یا کوئی منصب مل جائے یا کوئی شہرت مل جائے یا کوئی قابلیت آ جائے تو زمین پر پیر نہیں پڑتا، بڑائی آ جاتی ہے۔ ذرا سا دین کا کوئی کام کرنے لگے دکھاوا آ جاتا ہے، اور اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے دے ہم جل جل کے مر جاتے ہیں۔ کیا یہ سارے گناہ عام نہیں ہیں ہمارے دلوں میں؟ زبان کے گناہ ہیں، اللہ اکبر۔ زبان کے بارے میں اثر بعد میں بات کر رہا تھا اور میں نے طے کر رکھا ہے کہ اس سلسلے میں زبان چلاتا ہی رہوں گا، زبان کے معاملے میں، کیونکہ زبان کے سلسلے میں غفلت بہت عام ہے۔ یعنی زبان مثلا خدا نہ خواستہ کوئی بدکاری کرے تو خود بھی جانتا ہے، شرماتا بھی ہے کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا۔ ایک آدمی غیبت کرتا ہے اسے بھی کری نہیں، یعنی احساس بھی نہیں کہ میں نے گناہ کر لیا۔ ایک آدمی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، احساس ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ ایک آدمی زبان سے طعنہ دیتا ہے، احساس ہی نہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ کتنے گناہ زبان سے ہو رہے ہیں؟ غیبت کرنے والے غیبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ٹوک دے کہ یار غیبت نہ کرو تو وہ کہیں گے
میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. چلتا ہے نا یہ جملہ کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. آپ مجھے بتائیں سامنے کہہ دو گے تو کیا ثواب کا کام ہوگا؟ وہ جس طرح تم کہو گے وہ تانا ہوگا. پیچھے کر رہا ہے تو غیبت کر رہا ہے, سامنے بول رہا ہے تو تانا دے رہا ہے, دونوں حرام. عجیب بات ہے. کرنے کا جو کام ہے وہ نہیں کرتے, نہیں عن المنکر امر بالمعروف وہ نہیں کرتے. اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے, اسی سے کہنا ہے مگر تنہائی میں کہنا ہے, اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے کہنا ہے, خیر خواہی کی نیت سے کہنا ہے, اس کو شرمندہ کیے بغیر کہنا ہے, اس کو بچانے کے لیے کہنا ہے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں کہنا ہے. یہ نہیں منکر ہے, یہ نہیں ہوتا. جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے, جو نہ کرنے کا کام ہے وہ کرتے. یہ زبان کا معاملہ ہے. زبان کے سلسلے میں تو بہت برا حال ہے لوگوں کا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہے ہی ارادہ بدلنے کا. اگر آج سے ہی کچھ چیزوں کو ہم لوگ طے کر لیں, یہ زبان والی بات تو بالکل کھلی ہے, طے کر لیں کہ زبان کے گناہوں سے ممکن حد تک پوری طرح بچیں گے انشاءاللہ. لیکن انشاءاللہ تو بہت ہی آسانی سے ہو گیا, عمل بڑا مشکل ہوگا, یہ پہلے سمجھ لیں. اور اس مشکل کو گویا سر کرنا ہے انشاءاللہ. وہ کیسے؟ مجھ سے پوچھا سہسپور میں میرے متعلقین نے کہ آپ زبان کے بارے میں بہت بولتے ہیں, غیبت کا یہ اور فلاں کا نقصان, غیبت تو چھوڑتی نہیں, کیسے چھوڑیں؟ انہوں نے یہ کہا, چند جوانوں نے مجھ سے بڑی بات کہا کہ ہم کیسے چھوڑیں, غیبت تو چھوڑتی نہیں. میں نے کہا بولنا چھوڑ دو. سمجھ گیا؟ اس کے جواب میں فوراً وہ بولے کہ جی بولے بغیر تو کام نہیں چلتا. میں نے کہا میں یہی کہلوانا چاہتا تھا, جب کام نہ چلے تب بولو. سمجھ میں آئی یہ بات؟ بس آپ کو یہ سنانے کا مقصد ہے کہ یہ نسخہ ہے, غیبت سے بچنے کا یہ نسخہ ہے. کام نہ چلے تب بولو, بولے بغیر کام نہ چلے. یعنی بولنا ضروری ہو. بولنا ضروری ہونے کے مطلب نہیں کہ بالکل فرض ہی ہو. بھائی کسی سے ملاقات ہو رہی ہے, اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں, اخلاق کی کچھ باتیں کر رہے ہیں, ہوش کرنے والی کوئی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کام ہے, نیک کام ہے یہ. یہاں کی اذان تو بیان کی بات ہوگی, اجازت ہے جاری جی. ضرورت ہو تب بولیں تو انشاءاللہ غیبت چھوٹ جائے گی. کیونکہ غیبت کی ضرورت نہیں ہوتی, غیبت ہوتی ہی بے ضرورت ہے. اور اگر ضرورت کی وجہ سے کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں, وہ غیبت نہیں. بھائی کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے, اس سے بچے رہنا. ذلیل کرنا مقصد نہیں ہے, نظر سے گرانا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس اگلے آدمی کو شر سے بچانا. تو یہ تو ایک ضرورت ہو گئی نا, یہ غیبت کہاں ہوئی؟ تو معیار یہ بس بنا لیں, جب ضرورت ہو تب بولیں, بے ضرورت نہ بولیں, ورنہ زبان کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ہر گناہ سے بچنے کی فکر کی جائے. گناہوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ کا کہ دو داعی موجود ہے ہمارے ساتھ, ایک باہر کا ایک اندر کا, ایک نفس ہے اور ایک شیطان ہے. نفس کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ بالکل بچے کی طرح ہے, ضد کرتا ہے. پہچان یہ لکھی ہے صوفیہ نے, مشائخ نے, نفس کا تقاضا ہے یا شیطان کا تقاضا ہے, اس کا فرق کرنا چاہو تو یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کو جی چاہے اور آپ نے نہیں کیا پھر اسی کو جی چاہے, آپ نے نہیں کیا پھر اسی کو جی چاہے, یہ نفس کا تقاضا ہے. اور اگر ایک گناہ کو جی چاہا آپ نے وہ نہیں کیا تو دوسرے گناہ کا ذہن بننے لگا,
وہ نہیں کیا تو تیسرے گناہ کا ذہن بننے لگا کہ یہ شیطان کا تقاضا ہے. وجہ کیا ہے؟ نفس کی تو اپنی خواہش ہوتی ہے. جیسے بچے کی اپنی خواہش ہوتی ہے, اسے کافی چاہیے. اب کھانسی ہو رہی ہے, آپ نہیں دینا چاہتے اور اسے چاہیے, تو آپ جتنی دفعہ بھی منع کریں وہ پھر وہی مانگے گا, تو وہی چاہیے. یہ نفس ہے. اور شیطان کا پروگرام ہے جہنم میں لے جانے کا. یہ گناہ نہیں کیا تو یہ صحیح, یہ نہیں کیا تو یہ صحیح, یہ نہیں کیا تو یہ صحیح, وہ کروا کے چھوڑنا چاہتا ہے ہر گناہ. اور وہ ایک اس کی عجیب بات ہے, شیطان پر کبھی کبھی رشک آتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا. 100 دفعہ توبہ کر لو پھر آیا ہے, چاہے کچھ بھی بن جاؤ. میں اپنا ایک گناہ سنا, اپنے اوپر ہونے والا ایک حملہ سنا تو ابھی تازہ. جیسے ہی میں بیٹھا اور دیکھا میں نے مجمع آ رہا ہے تو شیطان نے ڈنک مارا تو تمہیں سننے کے لیے بہت لوگ آ رہے ہیں, تمہاری بات سننے کے لیے دیکھو کتنا مجمع جمع ہو گیا. اب آپ سمجھ لیں کہ اگر یہ بات میرے دل میں بیٹھ جائے تو میرا سارا عمل بیکار. اللہ نے مجھے توفیق دی, ریاکاری بھی کر لو تھوڑی سی, اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے فوراً خیال کیا کہ پرسوں جو بڑا جگہ گیا تھا وہاں تو اس کا چوتھائی مجمع بھی نہیں تھا, وہاں بھی تو تم ہی حضرت تھے, وہاں تو نہیں آئے لوگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں سن کے نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کسی بندے کا اخلاص ہے, اس کی برکت سے لوگ آ گئے تو علاج ہو گیا. لیکن شیطان کی آپ وہ دیکھیں کہ وہ کوئی موقع چھوڑتا ہی نہیں, ہمیشہ وہ حملہ کرتا ہے. اس کا علاج حضور علیہ السلام نے بتایا, اتق اللہ حیثما, اللہ کا ڈر جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. انہوں نے وہ پڑھا, پورا رکوع پڑھا. حضرت مولانا مفتی قاری سجادہ, آج تو پتہ چلا قاری بہت اچھے, شروع کیا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. قرآن میں جگہ جگہ یہی علاج بتایا ہے. آگے جو کچھ ہے اس سب کی تمہید اللہ کا ڈر ہے. ہر آدمی غور کرے کل کے لیے کیا دیکھ رکھا ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے. اگر کوئی آدمی ذہن میں یہ بات بٹھا لے میں جہاں بھی ہوں اور جو کچھ بھی کروں اللہ مجھے دیکھتا ہے, بتائیے پھر گناہ ہوگا؟ آسان تو نہیں رہا. کافی نہیں ہوگا تو گناہ ہوگا, یاد رکھتے ہوئے گناہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھنا, اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. یاد رکھنے کے لیے 2 طریقے ہیں. کسی کو دیکھ کے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو ہمیشہ یاد رہتا ہے. ہو جاتا ہے نا کچھ لوگوں کو ایک مرض جس کو ہم لوگ عشق کہتے ہیں. انسانوں کا جو عشق ہے وہ دماغی امراض میں سے ہے. یونانی دواؤں کی کتاب دیکھنا طب یونانی کی تو اس میں امراض دماغ میں عشق بھی لکھا ہوا ہے, اس کا علاج بھی لکھا ہے. ہومیوپیتھک میں بھی علاج ہوتا ہے. ہاں وہ دماغی مرض ہے. وہ اس لیے مرض ہے کہ دماغ اگر نارمل ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب جس طرف چاہے متوجہ کر لیں آپ اس کو, اور جب جہاں سے چاہے ہٹا لیں. یہ مرض ہو گیا تو ایک ہی پہ جل جاتا ہے دماغ. یہ ہے مرض, ہٹائے نہیں ہٹتا, یاد ہی رہتا ہے ہر وقت. یہ عشق کی بیماری ہوتی ہے. تو اب کسی بندے کو دیکھا یا کسی بھی چیز اچھی کو دیکھا, خوبصورت چیز کو دیکھا تو اس سے عشق ہو گیا, محبت ہو گئی, وہ یاد ہر وقت یاد ہے. اب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی تو کوئی صورت ہے نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو دنیا میں دیکھنے کی کوئی صورت تو نہیں ہے. یوں تو ہم اللہ کے دلائل اور شواہد اور آثار ہر قدم پر دیکھتے ہیں. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت, تیری ہی سی بو ہے. گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا تو ممکن نہیں ہے, تو پھر کیا راستہ ہے محبت پیدا کرنے کا؟ اللہ اللہ کرنا. جب نام لیا جائے گا, جتنا نام لے گا محبت بڑھتی چلی جائے گا. جب کسی کا نام لیا جاتا ہے, ہم کیا ہے وہ کس کا شعر ہے, ہم خط لکھیں گے گھر سے مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام, تو ہم تو لیں گے گھر سے مطلب کچھ نہ ہو, ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اللہ کا نام جب لینے لگے گا آدمی, بار بار لے گا, تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جائے. اچھا پھر جب وہ نام لے گا تو تھوڑا سا اور بھی تو کرے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے آگے. دیکھیں تو ذرا انہیں آیتوں میں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ اللہ ہے.
اس پر ذرا سا میں اللہ ہے، یہیں سے بات شروع کی ہے. کیوں؟ یہ بتایا ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے نہیں. اللہ کے ایک ہونے کی بہت آسان دلیل، پوری تاریخ میں کبھی کسی کا نام اللہ ہوا ہے؟ بس تو اللہ تو ایک ہی ہے. کیا خیال ہے؟ کسی بھی یعنی دوسرے مذہبوں والے جس کو خدا سمجھتے ہو اس کا نام کچھ بھی ہوگا، اللہ نام ہو تو بتاؤ. کسی کا نام اللہ نہیں ہے، وہ اللہ وہی ہے، وہ صرف ایک ہی ہے اور ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے، وحدہ لا شریک. اللہ کی توحید کی مجھے تو آسان سی دلیل لگتی ہے. کوئی ہے ہوا ہی نہیں، اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. وہ اللہ الذی لا الہ الا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، یہی علاج کر دیا. غائب و حاضر کو جاننے والا ہے. تم کہیں بھی چھپ جاؤ، اللہ دیکھنے والا ہے. ابراہیم ادم کا قصہ یاد آ گیا، وہ سن لو. ایک جوان نے ان سے کہا، یہ مسئلہ ہوتا ہے نا ہم لوگوں کے لیے، گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، بچنا آسان نہیں ہوتا. علاج کے لیے اس نے کہا کہ صاحب حضرت کو گناہ چھوڑے نہیں جاتے اور عذاب سہنے کی بھی ہمت نہیں، کروں کیا؟ کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ گناہ بھی چلتے رہے اور عذاب بھی نہ ہو. حضرت نے کہا ہاں بہت ہے طریقہ، بتاتا ہوں. کہ جی کیا؟ کہنے لگے کہ جب گناہ کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی دنیا سے الگ کہیں جا کے کر لیا کرو. تو جب اللہ کی دنیا میں کرو گے نہیں تو عذاب کہاں کو ہوگا؟ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا، میں جب بھی جاؤں گا اور دنیا تو اللہ کی دنیا ہوگی. کہ اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھوٹ کے کر لیا کرو. گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ سکے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو دل کی بات بھی جانتے ہیں. کہ اچھا تو پھر ایک ترکیب اور ہے، جس وقت گناہ کا پروگرام ہو تو اس وقت میں اس دن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت استعمال نہ کرنا. میں نے تو آپ کی نعمت کھائی نہیں، ابھی نہ استعمال کی، ٹھیک ہے میں نے نافرمانی کر لیا، اس دن تو آپ کی کوئی نعمت اپنے استعمال نہیں کی. اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی نعمت کے بعد تو سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ رک گئی تو کیا ہوگا؟ وہ تو باتیں ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایسا کرو، گناہ کرتے رہو اور عذاب تو تبھی ہوتا ہے نا جب آدمی توبہ کے بغیر مر جائے. موت کا جب وقت آئے، فرشتہ آئے، ملک الموت آئے تو اس سے کہنا ذرا رکے رہو میں توبہ کر لوں. توبہ کر کے چلے جانا، ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا جی وہ تو کسی کے روکنے سے رکتا نہیں اور کسی کے کہنے سے آتا نہیں، وہ تو اپنے اللہ کے حکم سے آتا ہے، وہ تو نہیں رکے گا. کہنے لگے اچھا تو پھر ایک کام اور ہو سکتا ہے، قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، وہیں سے معاملہ ٹھیک وہ ہوتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا خراب ہے. تو منکر نکیر آئے تو ان سے کہہ دیو کہ میں جواب نہیں دیتا تمہارے سوال، تم کیوں آئے میری اجازت کے بغیر. تو اس نے کہا کہ جی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں انہوں کیسے روک دوں گا اور کیسے وہ میرے کہنے سے مان جائیں. کہ اچھا پھر اچھا آخری صورت بھائی عذاب تو اصل قیامت میں فیصلہ ہوگا جنت و جہنم میں بھیجنے کا. تو جب قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے تو فرشتے تمہیں پکڑے لے جانے کے لیے تو تم جانا مت، کہتے ہیں میں نہیں جاتا. وہ کھینچے تو مت جانا. اس نے کہا جی یہ کیسے ہوگا، وہ فرشتے تو اشارہ بھی کرتے ہیں تو جانا پڑے گا، وہ میرے قبضے میری طاقت ان کے مقابلے میں کہاں ہوگی، میں کیسے ان کو روک سکتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے جب تیرے بس میں کچھ نہیں ہے تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کیوں گناہ کرتا ہے؟ تو اپنی حیثیت تو دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے. لیکن ہمارے اللہ ہم قربان ہو جائیں ان پر، ہمارے لیے آسانی ہے. اور یہ مضمون بھی بہت ضروری ہے، خصوصاً جوانوں کے ذہنوں میں یہ اشکال زیادہ رہتا ہے. کہتے ہیں باقاعدہ
اللہ نے کیا کیا؟ متقی بننے کو آسان کر دیا، بار بار حکم دیا متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ متقی کیسے بنے؟ وہ تو بڑا مشکل کام ہے، سارے گناہ چھوڑو تو متقی بنو۔ بالکل صحیح ہے، سارے گناہ چھوڑو تبھی بنو گے متقی، لیکن نہیں چھوٹے سارے گناہ، کوئی گناہ ہو گیا، اللہ نے کہا توبہ کر لو، توبہ کر لو گے ہم معاف کر دیں گے، تم دوبارہ متقی بن جاؤ گے۔ اب یہ ہے وہ اشکال، ہمارے جوان ابھی پرسوں ترسوں ایک جگہ مجھ سے ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ سمجھ نہیں آتا مطلب کیسے کریں توبہ، وہ تو ٹوٹ جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کریں؟ تو وہی جواب دیا جو ہم ہر جگہ دیتے ہیں کہ کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو دھوتے ہو یا نہیں؟ یہاں وہ تو دھوتے ہیں، دھو کے پھر پہن لیتے ہو، کہنے کی جی پہلے تو پھر میلا ہوتا ہے، کیوں دھوتے ہو؟ جو بار بار جب دھونے کے بعد پھر میلا ہونا ہے تو دھونے سے کیا فائدہ ہے؟ اسی بات ہے، اللہ نے راستہ کھول رکھا ہے توبہ کا، اجی پھر گناہ ہو جائے گا، اجی پھر توبہ کر لی تو کس نے روکا ہے؟ ہمارا جو اصل مرض ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ بات، ہم لوگ تو بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے کوئی سا بھی گناہ، لیکن مرض جو اصل ہے وہ توبہ نہ کرنا، یہ بیماری ہے ہماری۔ کتنی دفعہ اللہ مان لیں گے ہماری توبہ؟ کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، دن میں 70 دفعہ توبہ توڑو، پھر اللہ سے معافی مانگنے آؤ، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہے۔ بالکل ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ توبہ کرے میں معاف کروں۔ یہ تو حدیث میں صاف آ گیا ہے، حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو، یعنی انسان گناہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک قوم ایسی پیدا کریں گے جو گناہ کرے اور توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ توبہ قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ بندے توبہ کریں گے اور اللہ قبول کریں گے، بندے سے پھر گناہ ہوگا، پھر وہ توبہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو دلوں کے اندر سے یہ وہم نکال دیں کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو اصل میں بہت ہی بڑے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ معصوم ہوں، جیسے ہمیں گناہوں کو پتہ ہی نہیں، ہمارے گناہوں کی ان کو خبر نہیں، اللہ نے پردہ ڈالا، اللہ یہ پردہ قیامت تک باقی رکھے، جنت تک باقی رکھے۔ تو وہ کہتے صاحب ہمارے گناہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، ہماری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ابھی ایک دو دن پہلے کسی نے بھیجا تھا ایک ٹکڑا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حکیم الامت کا، وہ سن لیں ذرا، عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا یہ سمجھنا کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، یہ بھی تکبر ہے۔ آپ خود کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہوں گے؟ یہ فرمایا حضرت، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے بڑے کیسے ہوتے ہیں کہ آپ کے گناہ؟ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اے بندے اگر تو زمین بھر گناہ لے آئے گا میں زمین بھر مغفرت لے کے آؤں۔ سبحان اللہ، زمین بھر گناہ لے آیا اور پھر اللہ سے توبہ مانگ رہا ہے اللہ معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے پاس رحمت کے خزانے بہت ہیں، ورحمتی وسعت کل شیء، کل شیء میں سب گناہ بھی تو آ گئے، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع، ہر شے کو حاوی اور محیط ہے۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے میری رحمت کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن تم کرو تو صحیح، ارادہ کرو، دل سے کرو، دل سے ارادہ کرو گناہ چھوڑنے کا، دل سے توبہ کرو، پھر ٹوٹے پھر دل سے کرو، پھر ٹوٹے پھر دل سے کرو۔ اب آپ سوچیں یہ بات کیسے پیدا ہوگی؟ جب محبت ہوگی دل میں اور جب ڈر ہوگا دل میں تو یہ بات پیدا ہوگی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کی یاد چاہیے، یاد رکھنے کے لیے یاد کرنا پڑے گا۔ دو باتیں، یاد رکھنا اور یاد کرنا۔ یاد رکھنے کے لیے یاد کرنا ہے، پہلے نام لیتے رہیں گے اللہ کا جس کو ہم کہتے ہیں ذکر کرنا ہے، جب بار بار ذکر کریں گے یاد دل میں بیٹھ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔
کسی پردہ نشی کی یاد بھی پردہ نشی نکلی، کبھی دل میں جو آ بیٹھی تو پھر دل سے نہیں نکلی۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے پھر زندگی کے مزے ہوتے ہیں، پھر آدمی کو دنیا کی پریشانیاں نہیں ستاتی ہیں، ان کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کا غم ہوتا ہے، پھر تو اسے اللہ کا نام اچھا لگتا ہے۔ ہمارے حضرت پڑھا کرتے ہیں ایک نظم، اس کا پہلا شعر ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، ہم سے کوئی بات کرے تو اللہ کی بات کرے، اللہ کی بات کرے۔ اللہ کے رحم و کرم پر ایک بات اور یاد آئی، اس کو بات کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث ہے، اس میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال دکھائے جا رہے ہوں گے، وہی اعمال شروع میں ہم نے پڑھا تھا، اعمال نامے سنائے جا رہے ہوں گے۔ ایک بندہ آئے گا، بہت گناہ اس نے کر رکھے تھے، مگر اس کی عادت یہ تھی وہ گناہ بھی کرتا تھا مگر توبہ بھی کر لیتا تھا، اور ہمارے جیسا تھا۔ اللہ کرے توبہ کرتے کرتے گناہوں سے بچتے ہوئے توبہ کرتے کرتے چلے جائیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا سناؤ اس کی گناہ، تو وہ فرشتے پڑھیں گے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس فہرست ہوگی لگتی سننی پڑے گی۔ ظاہر ہوا تو انکار نہیں کر سکتے، انکار کریں گے تو گواہ موجود ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ زبانیں گواہی دیں گی، خود زبان بے ارادہ چلے گی، آدمی کے تابع نہیں رہے گی، آدمی کا بدن گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ تو خیر وہ اس بندے کی گناہ سنائے جائیں گے، وہ بیچارہ سنتا رہے گا۔ جب سارے گناہوں کی فہرست پوری ہو جائے گی تو وہ ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرے عمل نامے میں بس گناہ ہی تھے کیا؟ میں ایک کام اور بھی کرتا تھا، میں گناہ کو کرتا تھا مگر میں توبہ بھی کرتا رہتا تھا۔ بے شک میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میں ہر بار توبہ کر لیا کرتا تھا، اس سے پھر گناہ ہو جاتا تھا، نفس کے تقاضے سے، شیطان کے دباؤ سے، میں پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ ہوتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا۔ نفس و شیطان نے مجھے گناہوں سے مبتلا کرنا نہیں چھوڑا، میں نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا، یا اللہ میری توبہ کا بھی کوئی ذکر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو توبہ ہے کہ اس کے اعمال نامے میں؟ فرشتے کہیں گے ہاں توبہ ہے، بار بار توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے بھی جنت میں بھیجا، اسے بھی استقامت والے بندوں میں شامل کر لو۔ بے شک یہ گناہ کرتا رہا، اس کا نفس اور شیطان اس کو گراتا رہا مگر یہ بار بار اٹھتا رہا، گناہ بھی ہوتے رہے، توبہ بھی کرتا رہا، اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اس کے دل میں میری شرم تھی، میری حیا تھی، میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا، یہ توبہ کرتا رہا، تو بس اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اگر ہم توبہ کو اپنی عادت